اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی ہی عظیم آیت ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ربوبیت کے حیرت انگیز پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور نظام کائنات کی مثالیں دے کر انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ زمین و آسمان، دن و رات، زندگی و موت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک مکمل سبق دیتی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے، نہ ہی سمجھے کہ یہ جو بھی محنت کرتا ہے یا کام کرتا ہے یا رزق اس کو ملتا ہے وہ اس کی محنت کا صلہ ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی، اور یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مفسر شان نزول اس کا یہ ہے کہ مفسرین کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہود و نصارہ کے باطل عقائد کو رد کرتے ہوئے توحید باری تعالیٰ کو واضح کیا اور اپنے معبودوں کو رزق اور حیات و ممات کا مالک وہ لوگ سمجھتے تھے، اور اس بات سے ان کو منع کیا اور اس میں اعلان کیا اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل مالک ہیں، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، موت اور حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہی رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے گرمیاں یا سردیاں ہوتی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ ایک نظام شمسی ہے، جو جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں، لیکن یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے چلتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز اپنی مرضی سے ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس کا مطلب موسم کی تبدیلی ہے، کبھی سردیوں میں رات لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تبدیلی کا اصل اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے دن کی روشنی سے اندھیرا ختم ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ دلوں سے جہالت کا اندھیرا بھی ختم کر دیتے ہیں، ایمان کی روشنی اس میں جب چاہیں داخل کر دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ ایک بے جان انڈا دیتا ہے اور اس انڈے میں سے ایک جاندار نکل آتا ہے، یا ایک سبز درخت جو ہے وہ ایک خشک بیج کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑا ہو کے بڑا تناور درخت بن جاتا ہے، اور جیسے کئی پھل جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتی نشانیاں ہیں جو کہ زندگی کا، حیات کا سر چشمہ ہے اللہ تعالیٰ، اور وہی انہی کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری طرف تفویض ہوتی ہیں۔ بَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی ایک زندہ درخت جو ہوتا ہے اگر اس میں سے جب لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو اسے وہ مردہ کر دیتا ہے، یا جیسے ایک زندہ انسان سے مردہ نطفہ نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کافر کے ہاں کبھی مومن پیدا ہو جاتے ہیں، یا جیسے مومنوں کے ہاں کافر پیدا ہو جاتے ہیں، یہ مختلف معاملات جو بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے وہ کسی چیز کو پیدا کر دے۔ وہ ترزق و منتشا بغیر حساب، اور یہ کہ وہ بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہے۔ اور یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ والی آیت جو ہے وہ ہمیشہ میں کوٹ کی ہے۔ کبھی غریب کو دولت مند بنا دیتا ہے، کبھی بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، اور جسے چاہے۔ اور رزق کے لیے ضروری نہیں ہے، ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ دولت یا پیسہ ہی رزق ہوتا ہے۔ رزق میں رشتے بھی ہیں، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں اور دنیا کے معاملات بھی ہیں جو آسان ہوتے ہیں، جس کے لیے میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ، اور میں کہتا ہوں کہ یہ دعا سب سے بہترین مجھے بہت پیاری لگتی ہے جو قرآن پاک میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب میرے مجھے دنیا کی تمام حسنات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع دعا عطا فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی تمام حسنات عطا فرما۔ جب تصور کریں ہم آنکھیں بند کر کے دنیا کی حسنات، دنیا کی حسنات صرف پیسہ یا معاملات نہیں ہے، دنیا کی حسنات وہ تمام شے کہ جو انسان کو ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہوئے آخرت تک لے جائے، جس میں اللہ راضی رہے اس سے، یہ دنیا کی حسنات ہیں۔ اسے تمام نعمتیں بھی میسر ہوں جو دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں دی جاتی ہیں، لیکن وہ اس کا اصل مقصد اور اس کے اصل مقصد حیات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ۔ اور آخرت کی بھی حسنات یہی ہیں کہ جب وہ آنکھیں بند کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہو، اور پھر وہ جب آنکھ کھلے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین لوگوں میں جنت الفردوس میں موجود پائے اپنے آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔